اسرار احمد کو خیال آیا کہ وہ 20-25 ہزار میں خوش ہو جائے گا۔ بس وہ شام کے وقت چھٹن خان کے ٹھکانے پر پہنچ گیا اور وہ ٹھکانہ ایک بھٹیار خانہ تھا۔ اسرار احمد نے اس اوپن ایئر بھٹیار خانے کے سامنے اپنی موٹر سائیکل روکی اور پان سگریٹ کے کیبن کے سامنے جا کر ایک پان طلب کیا۔ اسے معلوم تھا کہ چھٹن اسے دیکھ کر ضرور اس کے پاس آئے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ چھٹن خان اپنے آوارہ دوستوں کو چھوڑ کر چومتا جھامتا اس کے پاس پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا ہو رہا ہے اسرار بابو؟ ابے چھٹن، اسرار احمد نے چونکنے کی اداکاری کی، کہاں ہوتے ہو؟ آج کل بڑے عرصے کے بعد نظر آئے ہو۔ اپنا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں ہے، دھندا پانی بہت مندہ ہے۔ موٹر سائیکل کب خریدی؟ ایک دوست کی ہے۔ پان کھاؤ گے؟ پان ضرور کھاؤں گا۔ اس نے پنواڑی کی طرف دیکھا۔ استاد، ایک ڈبل پتی لگا دینا، آدھا پیکٹ سگریٹ کا بھی دے دینا۔ اسرار احمد نے پان سگریٹ کے پیسے ادا کیے اور چھٹن خان سے باتیں کرتا ہوا موٹر سائیکل کے پاس جا ٹھہرا۔ کام دھندا کیا کر رہے ہو؟ چھٹن خان نے پوچھا۔ بزنس کرنے کا ارادہ ہے، اسرار احمد نے جواب دیا، پھر جیسے کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن ایک شخص نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ اچھے وقتوں میں اس نے ابا سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے، مگر اب ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ حالانکہ 50,000 روپے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ابے یار، چھٹن خان کس دن کام آئے گا؟ بندہ میرے روبرو کر دو، پھر دیکھو کیسے حلق میں انگلی ڈال کر مال برآمد کرتا ہوں۔ یہ اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں تو آدھے پیسے تک دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب صرف پیسے نکالنے کا مسئلہ نہیں ہے، میں اس شخص کو تھوڑا سا سبق بھی سکھانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ہو جائے گا، کوئی فکر ہی نہیں کرو۔ آؤ ذرا ادھر چل کر بات کرتے ہیں، اسرار احمد نے کہا اور اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر مین روڈ پر لے گیا، جہاں ٹریفک کے شور کی وجہ سے کوئی ان کی بات سن نہیں سکتا تھا۔ بات یہ ہے کہ میں اس شخص کو اٹھانا چاہتا ہوں، 3 دن اس کو مہمان رکھوں گا اور ذرا خاطر واطر کروں گا۔ تم نے آدھے پیسوں کی بات کی ہے، چھٹن خان نے پیسوں کے بارے میں تسلی کرنے کے لیے کہا۔ 50,000 کے آدھے تو 25,000 بنتے ہیں، اچھی طرح سوچ لو۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ سارا دھن جاتا دیکھے تو آدھا دیجے بانٹ۔ 25,000 ہی سمجھو، لیکن رقم نکلوانے میں کچھ وقت لگے گا، جلدی مت کرنا۔ رقم ملتے ہی سب سے پہلے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آدمی کو رکھو گے کہاں؟ وہ تو شور مچا کر سارا محلہ اکٹھا کر لے گا۔ اس کا انتظام بھی ہے میرے پاس، تم فکر نہیں کرو۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے 2 لمڑے ساتھ رکھنے پڑیں گے، یہ زیادہ اڑی تڑی کرنے والا تو نہیں ہے۔ لمڑوں کو بھول جاؤ، میں خود تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بندے کی عمر 50 سال سے اوپر ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ریوالور وغیرہ بھی ہو، لیکن ہم اس کو ریوالور نکالنے کا موقع نہیں دیں گے، اور ریوالور ہمارے پاس بھی ہوگا۔ میرے پاس تو نہیں ہے ریوالور، میں انتظام کر لوں گا، تم تیار رہنا، جس دن موقع بنا میں تمہیں ساتھ لے چلوں گا۔ ہمارے پاس ایک ریوالور، ایک رسی اور منہ پر لگانے کے لیے ایک چوڑی سی ٹیپ ہوگی۔ اسرار بابو، تم تو انگریزی فلموں والی باتیں کر رہے ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ آدمی کو کام پکا کرنا چاہیے۔ ہاں یہ تو ہے، چھٹن خان نے اس کی تائید کی، تاہم وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل معاملہ کچھ اور تھا۔ کوئی صرف قرض وصول کرنے کے لیے کسی کو نہیں اٹھاتا، مگر اس وقت اس نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا اور سوچا کہ جو بات ہوگی وہ خود ہی سامنے آ جائے گی۔ بیگم ثروت جمال نے اس بات کو حیرت سے سنا کہ اسرار احمد نے خود ہی ایک شخص کا انتظام کر لیا تھا۔ اس وقت صبح کے 6 بجے تھے اور حسب سابق یہ ملاقات بھی کچن میں ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے پسند نہیں آئی، اس نے کہا، تمہیں مجھ سے پوچھ کر ساتھی کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ کیا وہ آدمی قابل بھروسہ ہے؟ ہاں، وہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، اسرار احمد نے کہا۔ وہ ہمارے محلے کا رہنے والا ہے اور ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس کی پوری ہسٹری کیا ہے؟
कसाई का बेटा है और निचले दर्जे का उचक्का है। मामूली किस्म की चोरी चकारी से कभी आगे नहीं बढ़ा। 6 महीने जेल में गुजार चुका है। मैंने इसे 25,000 रुपये देने का वादा किया है, जो इसके लिए बहुत बड़ी रकम है। तालीम मामूली है, 7-8 जमातें पढ़ा हुआ है। तुमने इसे सरदार अली के बारे में क्या बताया है? कुछ नहीं, मैंने इसे सिर्फ ये बताया है कि एक शख्स मेरे बाप का मकरूज है और कर्जा अदा करने के मामले में टाल मटोल से काम ले रहा है। मैं कर्जा वसूल करने के लिए इसे सबक सिखाने के लिए उठवाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि इसने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया होगा। अगर वो बाद में कुछ ज़्यादा पैसे मांगे तो इनकार ना करना, कुछ पैसे और दे देना। सरदार अली के बारे में क्या रिपोर्ट है? जुमेरात की रात को वो एक मॉडल गर्ल के घर जाता है और 2-2.5 घंटे वहाँ गुजारता है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो हर जुमेरात को वहाँ जाता होगा? मैं इसे 2 जुमेरात से वहाँ जाते देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वो हर जुमेरात को वहाँ जाता है। अगली जुमेरात को हम इसे वहाँ से अगवा कर सकते हैं। तुम्हारा मंसूबा क्या है? हम इसे उस वक्त अगवा करेंगे जब वो बंगले के सामने गाड़ी रोकेगा। बंगले में कितने अफराद रहते हैं? पड़ोसी के बयान के मुताबिक इस बंगले में मॉडल गर्ल के अलावा इसके 2 बच्चे और एक बूढ़ी औरत रहती है। इस बात को चेक करो। अगर ये सही है तो मैं एक आसान और बेहतर मंसूबा बताती हूँ। ठीक है, जैसे आप हुक्म करेंगी वैसा ही होगा। बेगम सरवत ने इसे किचन की दराज से 32 बोर का रिवॉल्वर निकाल कर दिया और मंसूबे की तफसीलात बताने लगी। मॉडल गर्ल का नाम ग़ज़ाला उर्फ रागनी था। वो उम्र की 30 बहारें देख चुकी थी और 2 बच्चों की माँ थी। बच्चों की उम्रें अलल तरतीब 3 और 5 साल थीं। रागनी की बूढ़ी माँ भी साथ ही रहती थी। रागनी के शौहर ने उसे 2 साल पहले तलाक दे दी थी क्योंकि इसे इसकी मॉडलिंग पर एतराज़ था। रागनी बहुत हसीन थी और अपने तीखे नकूश की वजह से 30 साल की उम्र में भी 23-24 साल की लगती थी। इसने शौहर से साफ कह दिया था कि वो इसे छोड़ सकती है, शो बिजनेस नहीं छोड़ सकती। फिर इसने शो बिजनेस के अलावा कुछ ऐसे बिजनेस भी शुरू कर दिए जो शो नहीं किए जा सकते थे। लिहाजा शौहर ने इसे तलाक दे दी। ताहम वो लोगों पर यही जाहिर करती थी कि इसका शौहर मुल्क से बाहर मुलाजमत करता है। जुमेरात के रोज़ रात के 8:45 बजे इतलाई घंटी की तवातुर से आवाज़ सुनकर रागनी ने दरवाज़ा खोला तो 2 अफराद जिन्होंने अपने चेहरों पर नायलॉन की जुराबें चढ़ा रखी थीं, इसे धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। एक ने फिलफौर इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे काबू में कर लिया। रागनी की चीख इसके गले में घुट कर रह गई। दूसरा नकाबपोश जल्दी से अंदर पहुंचा और रागनी की बूढ़ी माँ मकबूल बेगम को जा लिया। बड़ी भी, कोई आवाज़ मत निकालना, उसने कहा, वरना तेरी गर्दन दबोच दूंगा। ए भैया, मुझे कुछ मत कहना, मकबूल बेगम ने इल्तिजा की। मेरा दिल वैसे ही बहुत कमज़ोर है, जो कुछ चाहिए ले लो, पर मुझ बुढ़िया को हाथ ना लगाना। क्यों? नकाबपोश ने पूछा। तू करंट मारती है? पहला नकाबपोश रागनी को लिए हुए अंदर पहुंचा और इसके कान के पास मुंह करके बोला, मैं तेरा मुंह छोड़ रहा हूँ, पर कोई आवाज़ ना निकले वरना शूट कर दूंगा। रागनी ने ऊपर नीचे सर हिलाते हुए खामोश रहने का वादा किया। नकाबपोश ने इसे छोड़ दिया और इसकी माँ के पास बिठाते हुए बच्चों के बारे में पूछा। बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे हैं, रागनी ने जवाब दिया। इसकी आंखें खौफ के बायस फटी जा रही थीं। आओ दिखाओ, कौन से कमरे में सो रहे हैं? रागनी नकाबपोश को बच्चों की ख्वाबगाह के दरवाजे पर ले गई और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर इशारा किया। नकाबपोश ने अंदर झांक कर देखा, बच्चे वाकई सो रहे थे। दरवाज़ा बंद कर दो, इसने हुक्म दिया। और कौन है घर में? और कोई नहीं है, रागनी ने जवाब दिया। खौफ की वजह से उसका पूरा बदन कांप रहा था। जो कुछ लेना है जल्दी ले लो और यहाँ से चले जाओ।
ہم تمہیں لوٹنے نہیں آئے، سردار علی کا حساب بے باک کرنے آئے ہیں۔ تمہیں اس کی بیوی نے بھیجا ہے؟ وہ بدماش یہاں کیا کرنے آتا ہے؟ یہ سن کر ماں بیٹی پر مزید خوف طاری ہو گیا۔ ڈراگنی کا پورا بدن کانپنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اسے اور سردار علی کو قتل کرنے آئے ہیں۔ اس نے اس قسم کی بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ سردار صاحب کو دوبارہ اپنے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ نقاب پوش اسرار احمد اور چھٹن خان تھے۔ آج وہ آخری دفعہ تمہارے گھر آئے گا، اسرار احمد نے کہا۔ اگر تم ہماری بات مانتی رہو گی تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ ہم تمہاری بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ اب یہ کانپنا اور گھبرانا بند کرو اور سردار علی کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ آنے ہی والا ہوگا۔ اس کی گاڑی کا ہارن سن کر تم اسی طرح گیٹ کھولو گی جس طرح ہمیشہ کھولتی ہو۔ اسے تمہاری کسی حرکت سے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر خطرہ ہے۔ ہمارا کام زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں مکمل ہو جائے گا، ٹھیک؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے نا؟ ہاں بالکل کچھ نہیں کہیں گے۔ اب اپنا حلیہ ٹھیک کر لو۔ ارے مری کیوں جا رہی ہے؟ چھٹن خان نے کہا۔ ہم تیرے دوست ہیں، ذرا مسکرا کے دکھا۔ راگنی کے چہرے پر خوف میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خوف بھرا ہوا تھا۔ یہ تو بڑی خطرناک قسم کی مسکراہٹ ہے، اس سے تو سردار علی کو شک ہو جائے گا۔ ذرا وہ کیا کہتے ہیں، ایزی فیل کرنے کی کوشش کرو۔ چھٹن خان نے ڈرامے میں سنا ہوا انگریزی کا لفظ استعمال کیا۔ راگنی کا چہرہ قدرے نارمل ہو گیا۔ 9:25 پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس وقت چھٹن خان گیٹ کے کونے پر ریوالور لیے تیار کھڑا تھا۔ اس قسم کی واردات اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کی تھی، اس لیے وہ خاصا پرجوش ہو رہا تھا۔ راگنی نے حکم کے مطابق گیٹ کھولا اور گاڑی اندر داخل ہونے کے بعد اسے بند کر دیا۔ سردار علی نے ہیڈ لائٹس بند ہی کر دی تھیں۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد اس نے ٹیل لائٹس بھی بند کر دیں اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ چھٹن خان فوراً اس کے پیچھے پہنچ گیا اور اس کی پشت سے ریوالور کی نال لگاتے ہوئے بولا، کوئی حرکت نہیں کرنا چاچا، ورنہ ساری گولیاں پیٹ کے راستے باہر نکل جائیں گی۔ راگنی یہ کیا ہے؟ سردار علی نے بے اختیار کہا۔ بک بک بند کرو، چھٹن اسے دھکیلتا ہوا بولا۔ خاموشی سے اندر چلو۔ اس نے راگنی کی طرف دیکھا جو ادھر ہی رکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم بھی اندر چلو۔ راگنی فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ چھٹن خان دونوں کو کور کیے ہوئے اندر پہنچ گیا۔ اوندھے منہ قالین پر لیٹ جاؤ، اسرار احمد نے آواز بدل کر کہا۔ آواز بدلنے کے لیے اس نے موٹی سی لالی پاپ منہ میں رکھی لی تھی۔ چاچی تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ دیکھو میری بات سنو، سردار علی نے کہا، میرے ساتھ معاملے کی بات کرو، میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ سردار احمد نے اس کی ٹانگوں پر لات رسید کرتے ہوئے کہا، تم بات سنو، تمہیں لیٹنے کے لیے کہا گیا ہے، ہم معاملے کی بابت صرف ایک آدمی سے بات کیا کرتے ہیں۔ سردار علی نے ذرا سا تامل کیا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اسرار احمد نے اسے اڑنگا لگا کر نیچے گرا دیا اور جیب سے ریشمی ڈوری نکال کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے شروع کر دیے۔ راگنی اور اس کی ماں نے گھبرا کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ چھٹن خان کو سردار علی کی واسکٹ کی جیب میں ابھار نظر آیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اندر پستول تھا جسے اس نے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اسرار احمد نے سردار علی کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کی آنکھوں پر چوڑے سائز کی سرجیکل ٹیپ چڑھا دی۔ پھر وہ عورتوں کی طرف مڑا اور تہکمانہ لہجے میں بولا،
اگر تم نے اس معاملے کے بارے میں زبان کھولی تو ہم دوبارہ آئیں گے۔ نہیں نہیں، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، راگنی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، سردار علی لیٹے لیٹے چیخا۔ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اسرار احمد نے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کی اور اس کے منہ پر بھی ٹیپ لگا دی۔ پھر دونوں اسے اٹھا کر باہر لے گئے اور اسی کی گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا۔ اس اثنا میں اسرار احمد نے اس کی جیب سے بٹوا نکال لیا تھا، لیکن چھٹن خان کو اس بات کا پتہ نہیں چلا تھا۔ چھٹن خان، تم میری موٹر سائیکل لے کر گھر پہنچو، اسرار احمد نے کہا۔ میں اسے ٹھکانے پر پہنچا کر واپس آتا ہوں۔ چھٹن خان اس کارروائی کے دوران اصل معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا پورا یقین ہو چکا تھا کہ اصل بات کچھ اور تھی۔ اسرار احمد نے قرضے کی بات اسے بیوقوف بنانے کے لیے کھڑی تھی، لیکن فی الوقت اس نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسرار احمد نے سردار علی کا بٹوا اس طرح اپنی جیب سے نکالا جیسے وہ اس کا اپنا ہو۔ بٹوے کے ایک خانے میں 1000 روپے والے نوٹ رکھے تھے۔ اسرار احمد نے ان میں سے 10 نوٹ گن کر چھٹن کو دیے۔ بولا، فی الحال یہ 10,000 روپے رکھ لو، باقی رقم اور بعد میں دے دوں گا۔ چھٹن خان نے 10,000 روپے جیب میں ٹھوس لیے اور گاڑی کے لیے گیٹ کھول دیا۔ اسرار احمد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی کو گیئر میں ڈال دیا۔ بیگم ثروت نے ایک روز پہلے چوکیدار گلریز خان کو ایک دوسرے بنگلے پر بھیج دیا تھا۔ بنگلہ خالی پڑا تھا اور اس کی چابیاں اسرار احمد کے پاس تھیں۔ اسے راستے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ وہ بڑے اطمینان سے بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے سردار علی کو لاؤنج میں ڈالا اور دوسرے کمرے میں جا کر بیگم ثروت کو فون کیا۔ بیگم صاحبہ، کام ہو گیا ہے، اس نے کوڈ ورڈز میں کہا۔ بڑا گوشت بنگلے پر پہنچ گیا ہے۔ گڈ، بیگم ثروت نے کہا۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس کو میں نے آپ کے حکم کے مطابق وہیں سے فارغ کر دیا تھا۔ کار میرے پاس ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کار کو شیرٹن ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں پہنچا دو۔ اب کم از کم 10 دن تک آرام کرو، اس کے بعد کچھ بات چیت کریں گے۔ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ 10 دن تک مکمل خاموشی اختیار کی جائے گی تاکہ سردار علی کے لواحقین اپنی کوشش کر کے اچھی طرح مایوس ہو جائیں اور منہ مانگا تاوان ادا کرنے پر راضی ہو جائیں۔ اسرار احمد نے فون بند کر دیا، اندر جا کر سردار علی کے بندھن چیک کیے اور پھر بنگلہ مکفل کر کے کار میں جا بیٹھا۔ جب وہ شیرٹن ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں پہنچا تو رات کے 11 بجنے والے تھے۔ اس نے کار کو مکفل کر کے چابیاں جیب میں رکھیں۔ کچھ دور جا کر ایک ٹیکسی پکڑی اور سیدھا چھٹن خان کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی موٹر سائیکل دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دستک کے جواب میں چھٹن خان نے دروازہ کھولا اور سب سے پہلے سردار علی کے بارے میں پوچھا۔ اسے ٹھکانے پر پہنچا کر آ رہا ہوں، اسرار احمد نے کہا۔ اب تمہیں کچھ روز انتظار کرنا پڑے گا، دوسری قسط 2-3 ہفتے کے بعد ملے گی۔ چھٹن خان نے دل میں کہا، چندہ، اب تو لمبی قسطیں چلیں گی۔ چھٹن خان اتنا بھی پونگا نہیں ہے، پھر اونچی آواز میں بولا، اپن کو کوئی جلدی نہیں ہے اسرار بابو، اور دیکھو اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، تم کوئی فکر ہی نہ کرو۔ اسرار احمد نے اس سے ریوالور اور موٹر سائیکل کی چابیاں لیں اور اسکیم 33 کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچا اور ماں سے کہا، میں کچھ روز کے لیے حیدرآباد جا رہا ہوں، 2 ہفتے تک واپس آ جاؤں گا۔ بیٹے، ہم تمہاری طرف سے بہت فکر مند ہیں، ماں نے کہا۔ تم اپنے کام کے بارے میں کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ حیدرآباد کیسے جاؤ گے اس وقت؟ بس ملے گی اور نہ ہی ٹرین؟ میں اپنے پارٹنر کے ساتھ اس کی گاڑی میں حیدرآباد جا رہا ہوں، اسرار احمد نے کہا۔ یہ بات چیت دروازے پر ہو رہی تھی۔ اسرار احمد موٹر سائیکل سے نیچے بھی نہیں اترا تھا۔ اس کی دونوں ماں بہنیں دروازے میں کھڑی تھیں اور پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ کون ہے تمہارا پارٹنر؟ ماں نے پوچھا۔ آخر تم کون سا ایسا بزنس کر رہے ہو جو ہم سے چھپا رہے ہو؟ میرے پاس آپ کی فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، اسرار احمد نے موٹر سائیکل کو ریس دیتے ہوئے کہا۔ جب گھر میں دولت آئے گی تو سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ اس نے موٹر سائیکل کو گیئر لگایا اور تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ اسے سردار علی کی فکر لگی ہوئی تھی، کہیں وہ رسیاں کھولنے میں کامیاب نہ ہو گیا ہو۔
جب وہ اسکیم 33 والے بنگلے پر پہنچا تو نصف رات سے زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل گیٹ سے اندر لے جا کر بند کی تو اس کے کانوں میں دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا گیا، شاید سردار علی آزاد ہو گیا تھا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسرار احمد نے ریوالور نکال لیا اور تالا کھول کر دبے پاؤں لاؤنج کی طرف بڑھا۔ اندر گھوپ اندھیرا تھا لیکن اس نے بتی نہیں جلائی اور کچھ دیر تک لاؤنج کے دروازے کے سامنے رک کر آواز کا اندازہ کرنے لگا۔ غالباً سردار علی اپنے بندھن دروازے کے کنڈے کے ساتھ رگڑ رگڑ کر انہیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آواز کچھ ایسی ہی تھی۔ اسرار احمد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور بتی روشن کر دی۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ سردار علی ڈوری کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دونوں پیر اوپر کر رکھے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ یوگا کی کوئی مشق کر رہا تھا۔ اسرار احمد نے قریب جا کر دیکھا تو اسے اصل حقیقت کا پتہ چلا۔ ڈوری دروازے کے بولٹ میں پھنسی ہوئی تھی اور سردار علی اسے نکالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ اسرار احمد نے اس کے منہ اور آنکھوں سے ٹیپ اتار دی اور بولا، سردار علی، میں تو تمہیں سیدھا لٹا کر گیا تھا، تم الٹے کیسے لٹک گئے؟ اس دفعہ وہ اپنی اصلی آواز میں بولا تھا۔ سردار علی اپنی مشکل حالت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے سیدھا کرو، اس نے کہا، میں بہت تکلیف میں ہوں، پلیز۔ اسرار احمد ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، یہ تم نے خود کیا ہے، یہ قدرت نے کیا ہے، میں کیوں تمہیں سیدھا کروں؟ سردار علی اس کی منتیں کرنے لگا، بولا، میں بوڑھا اور کمزور آدمی ہوں، مجھے کھول دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرا باپ تم سے زیادہ کمزور اور بوڑھا تھا۔ تمہارے باپ کے بارے میں مجھے افسوس ہے، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ سردار علی کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور پیر اس نے دروازے کے کنڈے میں پھنسا لیے تھے۔ الغرض یہ کہ وہ بہت ہی مشکل حالت میں تھا۔ اس کی شلوار کے پائچے گھٹنوں پر ٹکے ہوئے تھے اور قمیض چرمر ہو رہی تھی۔ اسرار احمد اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا اور ایک ہتھ کڑی الماری سے نکال لایا جس کا اس نے چند روز پہلے انتظام کیا تھا۔ پھر وہ سردار علی کے قریب گیا، اس کے پیر نیچے کیے، ہاتھوں کو کھول کر سامنے کی طرف کیا اور ان میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ پھر اس نے پیروں کی رسیاں بھی کھول دیں۔ سردار علی کراتا ہوا اٹھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارے باپ کے خلاف اس کے ماتحت عملے نے سازش تیار کی تھی، اس نے کہا، چھاپے کا انتظام بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تم یہ کہو گے کہ مجھے ملازمت اور رشوت کی آفر بھی ماتحت عملے نے کی تھی، اسرار احمد نے کہا، اور چھاپا مار پارٹی کے ساتھ بھی ماتحت عملہ ہی آیا تھا۔ دیکھو لڑکے، جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ سیدھا ہونے کے بعد سردار علی کی آواز میں تحکم پیدا ہو گیا تھا۔ تمہارے باپ نے ایک معمولی لیٹر کے لیے مجھے بہت خوار کیا تھا۔ ان کاموں میں ایسا تو ہوتا ہی ہے، لیکن میں اس کی موت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ قاتل کو پھانسی پر لٹکاؤ، لیکن میں قاتل نہیں ہوں۔ یہ عدالت نہیں ہے جہاں تمہارے جیسے لوگ لفظوں کی جادوگری سے خود کو بے گناہ ثابت کر لیتے ہیں۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ میرے والد کو تم نے موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کی موت پر تم نے دفتر میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کتنا پیسہ چاہیے تمہیں؟ پیسے کو بھول جاؤ، آج کے بعد تم پیسے کی شکل بھی نہیں دیکھو گے اور پیسہ تمہاری شکل نہیں دیکھے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سردار علی غصے سے بولا، اگر تم قتل کی بات کر رہے ہو تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ پولیس کو پتہ ہے کہ میری دشمنی کس کے ساتھ ہے۔ کون یہ سمجھتا ہے کہ اس کا باپ میری وجہ سے مرا ہے؟ میرے بیٹے تمہیں پھانسی کے تختے پر چڑھا کر دم لیں گے اور تمہاری بہنوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہن کے ذکر پر اسرار احمد کو طیش آ گیا۔ اس نے سردار کے منہ پر 2-3 تھپڑ رسید کیے اور اسے کرسی سے اٹھا کر نیچے بٹھا دیا۔ نیچے بیٹھو کمینے آدمی، تم کرسی پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہو۔ میں اگر تمہیں اٹھا سکتا ہوں تو تمہاری بیٹیوں کو بھی اٹھا سکتا ہوں۔ اس وقت تم دھمکیاں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ میرا باپ شریف آدمی تھا، غیرت مند بھی تھا۔
اس نے اپنی پوری سروس کے دوران کبھی رشوت نہیں لی تھی، لیکن تم نے منصوبہ بنا کر اسے رشوت کے الزام میں گرفتار کرا دیا۔ اسے اس بات کا اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تمہیں بھی کم از کم 2 دن تک کھانا نہیں ملے گا، اور جب ملے گا تو صرف اتنا کہ تم زندہ رہ سکو۔ سردار علی کچھ نہیں بولا۔ اسرار احمد کمرے سے نکل گیا۔ اگلی صبح اخبار میں سردار علی کی گمشدگی کی چھوٹی سی خبر تھی۔ خبر کے مطابق وہ کلب جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، واپس نہیں آیا۔ خبر میں راگنی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ 2 روز کے بعد اس کی کار شیرٹن ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہوئی مل گئی۔ کار مکفل تھی اور اس میں چابیاں موجود تھیں۔ اس چیز نے پولیس کی تفتیش کو غلط راستے پر ڈال دیا۔ سردار علی کے گھر والے سخت پریشان تھے اور ہر طرف دوڑ گئے، تقریباً مایوس ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ کسی نے سردار علی کو قتل کر دیا تھا یا پھر وہ حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اغوا کے 10ویں دن سردار علی کے بنگلے کی گھنٹی بجی۔ چوکیدار نے دیکھا کہ ایک کار سوار جس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گھنٹی بجانے کے بعد دوبارہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ باقر علی کو باہر بھیجو، اس نے روبدار آواز میں چوکیدار سے کہا۔ ایک ضروری کام ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شہنشاہ۔ کان نشین کا لہجہ طنزیہ تھا۔ باقر علی سردار علی کا بڑا بیٹا تھا۔ چوکیدار نے اسے اطلاع دی کہ ایک شخص جو اپنا نام شہنشاہ بتاتا ہے وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی اس کا حلیہ بھی بتایا۔ باقر علی فوراً گیٹ پر پہنچا۔ مونچھوں والے نے اپنی کار آگے کر لی تھی۔ باقر علی نے مذکورہ شخص کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہ اس کے باپ کے بارے میں کوئی خبر لایا تھا۔ باقر علی تمہارا نام ہے؟ مونچھوں والے نے اس بات میں جواب پا کر کہا، تمہارا باپ ہمارے پاس ہے اور اس کی واپسی 1 کروڑ روپے میں ہوگی۔ 1 کروڑ روپے؟ باقر علی نے غصے اور حیرت سے کہا، کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے نوٹ بنانے کی فیکٹری لگا رکھی ہے؟ دیکھو بچہ، میں صرف پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ جن لوگوں نے تمہارے باپ کو اٹھوایا ہے وہ بہت اونچے لوگ ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ تم نے کس چیز کی فیکٹری لگا رکھی ہے۔ تم جو جواب دو گے وہ میں ان کو پہنچا دوں گا۔ بس میرا اتنا ہی کام ہے۔ ان سے کہنا کہ 1 کروڑ روپے بہت زیادہ ہیں۔ باقر علی کو اس کی بات کچھ ٹھیک ہی لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کوئی معمولی آدمی اس کے باپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ ہم اتنی رقم کا انتظام نہیں کر سکتے۔ تمہارا جواب ان کو مل جائے گا، مونچھوں والے نے کار کو گیئر میں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن وہ پیسے کم نہیں کریں گے۔ اگر تم دیر کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ تمہارا باپ بہت تکلیف میں ہے، اس کے لیے جلدی کچھ کرو۔ بات ختم کرتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ باقر علی نے اس کا رجسٹریشن نمبر ذہن نشین کر لیا اور پولیس کو اطلاع کرنے کے لیے تیزی سے اندر بھاگا۔ مونچھوں والے کا اصل نام شمشیر خان تھا۔ اس نے گلی کا کونا مڑنے کے بعد گاڑی روکی، دروازہ کھول کر باہر نکلا اور نمبر پلیٹ کے اوپر چپکا ہوا اسٹیکر جیسا کاغذ اتارا اور اسے طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ نیچے بالکل مختلف نمبر تھا۔ دونوں نمبر پلیٹوں کے کاغذ اتارنے کے بعد وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ بیگم ثروت جمال کے بنگلے میں داخل ہوا۔ ایک دفعہ گاڑی کا ہارن بجایا اور برآمدے میں جا کر انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد بیگم ثروت بے آواز چلتی ہوئی برآمدے میں داخل ہوئی اور شمشیر خان سے پوچھا، کام ہو گیا؟ جی بیگم صاحبہ، شمشیر خان نے آنکھیں نیچی رکھتے ہوئے جواب دیا، میں نے آپ کے حکم کے مطابق پیغام پہنچا دیا ہے۔ باقر علی کہہ رہا تھا کہ پیسے کچھ زیادہ ہیں۔ کوئی بات نہیں، بیگم ثروت نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھائی، یہ اپنا معاوضہ رکھ لو۔ شمشیر خان نے پیسے لیے اور شکریہ ادا کر کے جانے لگا۔ مونچھیں؟ بیگم ثروت نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ شمشیر خان شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور نقلی مونچھیں اتار کر بیگم ثروت کو تھما دی۔ اس کی اصلی مونچھیں کافی چھوٹی تھیں اور وہ شریف آدمی لگ رہا تھا۔ اس وقت پولیس کو ایک خاص نمبر کی کار کی تلاش تھی۔
جسے ایک بڑی بڑی مونچھوں والا شخص چلا رہا تھا۔ 2 روز کے بعد باقر علی کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے اور وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کھانے سے فارغ ہوا تھا۔ ہیلو، باقر علی اسپیکنگ۔ سائیں، ذرا غور سے میری بات سننا اور سمجھ کر جواب دینا، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس دن تم نے میری گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے پولیس کو فون کر دیا۔ سائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے تمہارے باپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ پیسوں کا انتظام ہو گیا؟ کون بول رہا ہے؟ باقر علی نے بات لمبی کرنے کے لیے کہا۔ کون سے پیسوں کی بات کر رہے ہو؟ سائیں، لمبی بات کرنے کی کوشش نہیں کرو، اگر باپ کی ضرورت نہیں ہے تو خدا حافظ۔ ٹھہرو بات سنو، 1 کروڑ کا انتظام نہیں ہو سکتا، ہم زیادہ سے زیادہ انتظام نہیں ہو سکتا تو بات ختم کرو، دوسری طرف سے کہا گیا اور فوراً ہی رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ باقر علی ہیلو کرتا رہ گیا۔ سردار علی کو اسکیم 33 والے بنگلے میں قید ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ اسے ناشتے میں 1 کپ چائے اور 2 پاپے ملتے تھے، دوپہر کے کھانے میں 1 چپاتی اور 1 گلاس لسی، اور رات کے کھانے میں 1 چپاتی اور مسور کی دال ملتی تھی۔ 15 دنوں میں اس کا وزن خاصا کم ہو گیا تھا اور جبڑے کی ہڈیاں نمایاں نظر آنے لگی تھیں۔ کمزوری کی وجہ سے وہ زیادہ وقت چرپائی پر لیٹا رہتا تھا۔ اسرار احمد بھی طویل انتظار کے باعث پریشان تھا۔ 16ویں دن بیگم ثروت نے اسے فون کیا اور باقر علی کا نمبر نوٹ کرانے کے بعد کہا، سردار علی کی اپنے بیٹے سے بات کرا دو، بات بالکل مختصر ہو، وہ اپنے بیٹے سے صرف اتنا کہے گا کہ اغوا کرنے والی جتنی رقم مانگتے ہیں وہ دے دی جائے، ریسیور اپنے ہاتھ میں رکھنا اور اسے کوئی اشارہ دینے کا موقع نہ دینا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، اسرار احمد نے کہا، میں ابھی بات کراتا ہوں۔ اس وقت صبح کے 7:30 بجے تھے اور سردار علی چرپائی پر پڑا چھت کو گھور رہا تھا۔ اسرار احمد ٹیلی فون لیے ہوئے لاؤنج میں گیا اور سردار علی سے کہا، میں تمہارے بیٹے سے تمہاری بات کرانا چاہتا ہوں۔ اس کو تم صرف 2 باتیں کہو گے۔ پہلی بات یہ کہو گے کہ تمہاری حالت خراب ہے اور تم بہت پریشان ہو۔ دوسری بات یہ کہو گے کہ اغوا کرنے والوں نے جتنی رقم مانگی ہے وہ دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر تمہارا ہی حکم چلے گا۔ اسرار احمد نے باقر علی کا نمبر ملایا اور رابطہ ملنے کے بعد کہا، میں مسٹر باقر علی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فون کسی ملازم نے اٹھایا تھا۔ اس نے انتظار کرنے کے لیے کہا اور ریسیور رکھ کر چلا گیا۔ ہیلو، کون صاحب؟ چند لمحوں کے بعد اسرار احمد نے ایک نئی آواز سنی۔ کون، باقر علی؟ اس نے پوچھا۔ باقر علی تو اس وقت باتھ روم میں ہیں، میں ان کا چھوٹا بھائی اختر علی بول رہا ہوں۔ یہ لو، اپنے باپ سے بات کرو، اسرار احمد نے کہا اور ریسیور سردار علی کے کان سے لگا دیا۔ تمہارا بیٹا اختر علی ہے؟ اختر، میں تمہارا ڈیڈی بول رہا ہوں، سردار علی نے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بیٹے، میں یہاں بہت تکلیف میں ہوں، یہ لوگ جو کچھ مانگتے ہیں انہیں دے دو، دیر بالکل نہ کرنا، پیسہ میری زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ بیٹے میری حالت بہت خراب ہے۔ سردار علی کی آواز پھرا گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اسرار احمد نے ریسیور پیچھے کر کے اپنے کان سے لگایا اور اختر علی کی بات سن کر ٹھٹک گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ڈیڈی، یہ لوگ 1 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں۔ اسرار احمد نے رابطہ منقطع کر دیا اور فون اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اختر علی کی بات سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ واضح طور پر بیگم ثروت جمال بہت اونچا کھیل کھیل رہی تھی۔ سردار علی کے گھر والے پریشان بیٹھے تھے۔ سردار علی نے فون پر بات کیے ہوئے 3 روز گزار چکے تھے، مگر اغوا کنندگان نے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے اور افراد خانہ مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی اور کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ باقر علی کی طرف دیکھنے لگے جو ریسیور اٹھا کر دوسری طرف کی بات سن رہا تھا۔ باقر صاحب، میں آپ کے ڈیڈی کے دوستوں میں سے ہوں، لیکن فی الوقت میں آپ کو اپنا نام نہیں بتا سکتا، دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز میں کہا گیا۔ کیا آپ ڈیڈی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ڈیڈی کو کچھ بااثر لوگوں نے اغوا کیا ہے۔
पुलिस को सारी हकीकत मालूम हो चुकी है, मगर वो इन लोगों पर हाथ नहीं डाल सकती। आपने जमाल हुसैन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। जमाल हुसैन, वो जो मुशीर के ओहदे पर फाइज हैं? हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। इनका इस अगवा में मरकज़ी रोल है, लेकिन वो आपसे बराह रास्त बात नहीं करेंगे। आप ऐसा करें कि इनकी दूसरी बीवी बेगम सरवत जमाल से बात करें। जमाल साहब इस खातून के इशारों पर चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस बारे में आपस में मशवरा करते हैं। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ते कर दिया गया। बाकिर अली ने अपनी मम्मी और भाई को अलग ले जाकर फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया और इनसे मशवरा मांगा। मुझे पहले ही शक हो गया था कि इस अगवा में कुछ बड़े लोग मुलविस हैं, मम्मी ने कहा। डाकू इतनी बड़ी रकम मांगने की जरूरत नहीं कर सकते। अगर मांगते हैं तो नीचे भी आ जाते हैं। हमें बेगम सरवत जमाल से फ़ोन पर बात करनी चाहिए, अख्तर अली ने कहा। ये फ़ोन पर करने वाली बात नहीं है, मम्मी ने कहा। हमें खुद इसके पास जाना पड़ेगा। मैं इस औरत को थोड़ा सा जानती हूँ। इसका ताल्लुक़ एक नवाब ख़ानदान से है। इसके दादा को अंग्रेज़ों के ज़माने में सर का खिताब मिला था। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि इसने जमाल हुसैन से क्यों शादी की। वो इसे कम से कम 20 साल बड़ा होगा। मैं एक दफ़ा इससे मिली थी, एक पार्टी में मुलाकात हुई थी। नहायत हसीन और जामा ज़ेब औरत है। मैं इसका फ़ोन नंबर तलाश करता हूँ, बाकिर अली ने कहा। आप इससे मुलाकात का वक्त लेने की कोशिश करें। वो उठकर दूसरे कमरे में गया और डायरेक्टरी में बेगम सरवत जमाल का फ़ोन नंबर तलाश करने लगा। बेगम सरवत जमाल बहुत खुश थी। हर काम इसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा था। इसने बेगम सरदार अली को सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया था और इसकी बात सुनने के बाद वादा किया था कि वो अपने असर रसूख को इस्तेमाल में लाते हुए मामले की छानबीन करेगी। 2 रोज़ के बाद बेगम सरदार अली ने इसे फ़ोन किया और सूरत हाल के बारे में इस्तफसार किया। आप अपने बेटे को कल सुबह 10 बजे मेरे पास भेज दें, बेगम सरवत ने कहा। मुझे इस मामले का सिरा मिल गया है। अगली सुबह बाकिर अली ठीक 10 बजे बेगम सरवत के बंगले पर पहुंच गया। गेट पर गनमैन ने तलाशी लेकर इसे अंदर जाने दिया। इसके बाद बेगम सरवत के सेक्रेटरी ने इसे अपने पास बिठाया और बेगम साहिबा से बात करने के आदाब बताने लगा। आप बेगम साहिबा से हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसने बाकिर अली को समझाते हुए कहा। इनकी किसी चीज़ की बेजा तारीफ नहीं करेंगे, इनके सामने घुटने फैलाकर नहीं बैठेंगे, बात मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बेगम साहिबा का वक्त बहुत कीमती है। मैं आपको सिर्फ 10 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। अगर आपको बेगम साहिबा की किसी बात से इख्तिलाफ ना हो तो बहस ना करें। अगर बेगम साहिबा खड़ी हो जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। बाकिर अली को ये पाबंदियाँ अच्छी नहीं लगीं क्योंकि वो करोड़पति बाप का बेटा था और ख़ुद को बहुत कुछ समझता था। सेक्रेटरी ने इसे एक नहायत खूबसूरत और सजे हुए ड्राइंग रूम में बिठाया और खामोशी से वापस चला गया। 2 मिनट के बाद बेगम सरवत पुरतमकिनत अंदाज में चलती हुई कमरे में दाखिल हुई। इसने हल्के गुलाबी रंग का किरंकल सूट पहन रखा था जो पैरों तक लंबा था और चलते वक्त कालीन को मिस करता था। वो बिल्कुल बेआवाज़ चलती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। बाकिर अली को उस वक्त पता चला जब वो इसके बिल्कुल सामने पहुंच गई। वो इसे देखकर दंबखुद रह गया। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई परी आसमान से उतर आई थी। हुस्न और रानाई का ऐसा बेमिसाल नमूना बहुत कम इसकी नज़रों से गुजरा था। वो बेख्तियार खड़ा हो गया और झुककर बेगम सरवत को सलाम किया। बेगम सरवत ने सर की हल्की सी जुम्बिश से इसके सलाम का जवाब दिया और अपने मखसूस सोफ़े पर बैठ गई। तुम सरदार अली के बेटे बाकिर अली हो? जी बेगम साहिबा, बाकिर ने जवाब दिया और सोफ़े पर बैठकर घुटने जोड़ लिए। वो इस फर्माबरदार बच्चे की तरह लग रहा था जो सिपारा पढ़ने के लिए मौलवी साहब के सामने बैठा हो। अब तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि डैडी खैरियत से घर पहुँच जाए। खैरियत के लिए दौलत खर्च करना पड़ती है, बेगम सरवत ने कहा। इसका लहजा तहकमाना था। तुम्हारे डैडी को कच्चे में रहने वाले भूखे नंगे डाकुओं ने अगवा नहीं किया। इस वारदात के पीछे बड़े लोगों का हाथ है। इसमें इलेक्शन हारने वाले सियासतदान मुलविस हैं। उन्होंने इलेक्शन में जो पैसा लगाया था वो इस तरीके से पूरा कर रहे हैं।
انہوں نے تم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے؟ وہ 1 کروڑ روپے مانگتے ہیں تو دے دو، تم اتنی سی رقم سے دیوالیہ تو نہیں ہو جاؤ گے؟ اس وقت سارا پیسہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، بینک میں اوڈی چل رہا ہے، آپ کوشش کر کے تاوان کی رقم کم کرا دیں۔ کتنی کم؟ ہم زیادہ سے زیادہ 50 لاکھ کا انتظام کر سکتے ہیں۔ میری ان لوگوں سے پہلے ہی بات ہو چکی ہے، وہ میری وجہ سے کچھ نیچے آنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ ایسا کرو، پرسوں اسی وقت 60 لاکھ روپے لے کر یہاں آ جاؤ۔ 60 لاکھ؟ ہاں۔ بیگم ثروت کھڑی ہو گئی، باقر علی بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تھا، سیکرٹری نے اسے یہی بتایا تھا۔ اس نے 60 لاکھ لانے کا وعدہ کیا اور فرشید سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اسرار احمد نے پنکھے کے نیچے میز اور میز کے اوپر کرسی رکھ دی، پھر وہ کرسی پر چڑھ کر پنکھا اتارنے لگا۔ سردار علی کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے اور وہ چرپائی پر لیٹا پریشان نظروں سے اسرار احمد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت شام کے 7 بجے تھے اور تھوڑی دیر پہلے بیگم ثروت نے اسرار احمد کو فون پر کہا تھا کہ سردار علی کو رہا کر دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تاوان کی رقم وصول ہو گئی تھی۔ بیگم ثروت نے رہائی کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا تھا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر رات کے وقت جنگل میں لے جانا اور پورا 1 گھنٹہ پیدل چلانا، پھر سپر ہائی وے کے قریب چھوڑ کر واپس چلے جانا۔ لیکن اسرار احمد نے اس بات کو مذاق سمجھا تھا۔ بیگم ثروت نے سارا منصوبہ ٹھیک بنایا تھا، لیکن ایک بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سردار علی کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر نہ کرے۔ اس کے خیال میں بیگم ثروت نے دانستہ یہ خامی چھوڑ دی تھی۔ سردار علی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اسرار احمد کو معلوم تھا کہ وہ رہا ہونے کے بعد اس کے پورے خاندان کو تہس نہس کر دے گا۔ گویا اسے آزاد کرنے کا مطلب شیر کو پنجرے سے نکالنے کے مترادف تھا۔ انہی خیالات کے دوران اس نے پنکھا اتار کر نیچے رکھا اور شاپنگ بیگ سے ایک رسی نکال کر اس کا پھندا بنانے لگا۔ یہ دیکھ کر سردار علی کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اوپر سے تمہاری آزادی کا حکم آ گیا ہے، اسرار احمد نے بے پرواہی سے کہا۔ آزادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس پھندے کا کیا مطلب ہے؟ اسرار احمد نے پھندا تیار کیا، دوبارہ کرسی پر چڑھا اور رسی کا دوسرا سرا پنکھے کے کنڈے سے باندھنے لگا۔ سردار علی ہاتھ پیر بندھے ہونے کے باوجود چرپائی سے نیچے اترا اور فرش پر گھسٹتا ہوا میز کی طرف بڑھا۔ وہ میز کو ٹھوکر مار کر گرانا چاہتا تھا، مگر اسرار احمد پہلے ہی نیچے اتر آیا۔ سردار علی، میرا باپ خاموشی سے مر گیا تھا، اس نے کہا، تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرے بیٹوں نے تمہارے ساتھیوں کو بہت بڑی رقم دی ہوگی، میں تمہیں اور رقم دے سکتا ہوں، یہ گناہ مت کرو، اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سردار علی، ہم تو میں سے ایک کو ہر حال میں مرنا پڑے گا۔ اگر میں نے تمہیں آزاد کر دیا تو تم مجھے اغوا برائے تاوان کے جرم میں سزائے موت دلوا کر دم لو گے اور میرے گھر والوں کا جو خشر کرو گے وہ الگ ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ دراصل میں چکی کے 2 پارٹوں میں پھنسا ہوا ہوں، اصل معاملہ تمہارا اور تم جیسے کچھ اور بڑوں کا ہے، میں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہوں، تاوان بھی انہوں نے ہی وصول کیا ہوگا، اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تمہیں شروع ہی میں سمجھ لینی چاہیے تھی۔ تمہاری مہلت کل صبح کے 5 بجے تک ہے، 5:01 پر تمہیں اس پھندے میں لٹکا دیا جائے گا۔ اپنی آخری خواہش بتا دو۔ سردار علی فرش پر پڑا پڑا ہانپنے لگا۔ اسرار احمد کی دلیل بہت وزنی تھی، دونوں میں سے ایک کی موت لازمی تھی۔ اسرار احمد پنکھا اٹھا کر باہر لے گیا اور واپس آ کر لاؤنج کو چیک کرنے لگا۔ اس نے ہر ایسی چیز لاؤنج سے باہر نکال دی جس سے خودکشی کی جا سکتی تھی، یہاں تک کہ چارپائی اور میز کرسیاں بھی باہر نکال دیں۔ سردار علی کے پاس ایک تکیہ اور دری رہ گئی جسے اسرار احمد نے دیوار کے ساتھ بچھا دیا۔ سردار علی پر موت کی ایسی دہشت طاری ہوئی تھی کہ وہ فرش کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا۔ اسرار احمد نے
اسے اٹھا کر دری پر ڈال دیا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ رات کے 9 بجے وہ عمدہ اور مرغن کھانے لے کر آیا اور اسے سردار علی کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں بھنا ہوا گوشت، تلی ہوئی مچھلی اور تکے وغیرہ تھے۔ یہ تمہاری زندگی کا آخری کھانا ہے سردار علی، اسرار احمد نے کہا۔ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ۔ اس نے اس کے ہاتھ کھول دیے، لیکن سردار علی نے کھانے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس نے نوالا منہ میں رکھا تو اسے الٹی ہو جائے گی۔ 1 گھنٹے کے بعد اسرار احمد دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ سردار علی دری پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ کھانا چوکتوں رکھا ہوا تھا۔ اسرار احمد نے ایک کاغذ اور بال پین اس کے قریب رکھتے ہوئے کہا، تم اپنی وصیت اس کاغذ پر لکھ سکتے ہو۔ سردار علی نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اسرار احمد کو اپنا باپ یاد آ گیا۔ حوالات میں اس پر بھی چپ لگ گئی تھی اور اس نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسرار احمد نے دیکھا کہ سردار علی کے پیر ہنوز بندھے ہوئے تھے، حالانکہ ہاتھ کھلنے کے بعد وہ بآسانی اپنے پیر کھول سکتا تھا۔ اسرار احمد نے اس کے پیر بھی کھول دیے۔ اس دوران سردار علی کیوں اپنے پیروں کو دیکھتا رہا تھا، جیسے وہ اس کے پیر نہ ہو، کوئی الگ چیز ہو۔ وصیت نہیں لکھو گے؟ اسرار احمد نے کہا، لیکن سردار علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ اسرار احمد کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کے 12 بجے وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے کندھے پر تولیہ اور ہاتھ میں پانی کی بالٹی تھی۔ بالٹی کے اندر پلاسٹک کا مگ بھی تھا۔ سردار علی، صبح کے 4:30 بج گئے ہیں، اس نے پانی کی بالٹی دیوار کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آخری وقت قریب آ گیا ہے، اٹھ کر غسل کر لو۔ بوڑھا سردار علی چونکتوں دری پر لیٹا ہوا تھا۔ کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا اور بال پین اور کاغذ بھی ویسے ہی پڑے تھے۔ اسرار احمد کو معلوم تھا کہ اسے وقت کا کوئی اندازہ نہیں رہا تھا۔ وہ اس وقت رات کو دن اور دن کو رات بھی مان سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں گھما کر اسرار احمد کی طرف دیکھا، لیکن اس کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ اسرار احمد نے اسے دوبارہ غسل کرنے کے لیے کہا اور دوسرے کمرے سے میز اور کرسی لا کر عین اسی جگہ پر رکھ دی جہاں پھندا لٹک رہا تھا۔ سردار علی کی نظریں پھندے کی طرف منتقل ہو گئیں۔ اسرار احمد نے کرسی میز پر رکھی اور اس کے اوپر چڑھ کر پھندے کی مضبوطی چیک کرنے لگا۔ پھر وہ نیچے اتر آیا اور گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اگر تم غسل نہیں کرنا چاہتے تو مجھے ایسے ہی یہ فریضہ انجام دینا پڑے گا۔ سردار علی کچھ نہیں بولا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے پھندے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسرار احمد کچھ دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر دوسرے کمرے سے کالے کپڑوں کی ایک بڑی ٹوپی لے آیا۔ وہ پھانسی کے مجرموں کو پہنائی جانے والی ٹوپی سے مشابہ تھی۔ اسرار احمد اس ٹوپی کو نمایاں انداز میں پکڑے ہوئے سردار علی کے سامنے جا ٹھہرا۔ اگر تم تیار ہو تو میں اپنا کام شروع کروں، اس نے کہا اور ٹوپی کو پھیلا کر سردار علی کی طرف بڑھا۔ اچانک سردار علی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر مٹھیاں بھیج کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ اس کا پورا بدن بری طرح لرز رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ شدید غصے کی حالت میں پھٹ پڑے گا، لیکن اس کے منہ سے ہلکی سی کرہ نکلی اور وہ دونوں ہاتھوں سے دل کو تھامتا ہوا دری پر ڈھیر ہو گیا۔ اسرار احمد کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ کرسی پر چڑھ گیا اور پھندا اتارنے لگا۔ پھندا اتارنے کے بعد اس نے پنکھا دوبارہ حک میں لگا دیا اور کمرے کی چیزوں کو ٹھیک جگہوں پر رکھنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سردار علی کی نبض چیک کی۔ وہ مر چکا تھا۔ اس نے اسے چادر میں لپیٹ کر کندھے پر ڈالا اور بنگلے سے باہر نکل گیا۔ سپر ہائی وے وہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ اس وقت وہاں اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھیں۔ اسرار احمد جھاڑیوں کے درمیان لمبا چکر کاٹ کر سڑک پر پہنچا اور سردار علی کی لاش کو وہاں ڈال کر فوراً واپس ہو لیا۔ 15 منٹ کے بعد اس نے بیگم ثروت کو فون کیا اور رابطہ ملنے کے بعد کہا، بیگم صاحبہ، کام ختم ہو گیا ہے،
ہمارا دوست اس وقت سپر ہائی وے پر لفٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ویری گڈ، بیگم ثروت نے کہا۔ آج تم آرام کرو اور کل صبح کے 6 بجے مجھ سے ملو۔ دوست کی طبیعت کیسی تھی؟ بہت خراب، اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اوکے، کل صبح 6 بجے، اور کل کا مطلب ہے اب سے تقریباً 30 گھنٹے کے بعد۔ اس وقت نیا دن شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسرار احمد اس ساری صورتحال پر خوش نہیں تھا۔ بیگم ثروت کا رویہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اسے پورے پیسے بھی دیتی یا نہیں۔ اسے صرف ایک بات کی خوشی تھی، اور وہ یہ کہ وہ اپنے باپ کی موت کے ذمہ دار کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ پوسٹ مارٹم سے یہی ثابت ہوگا کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک سے واقع ہوئی تھی۔ بیگم ثروت نے برہمی سے اسرار احمد کا استقبال کیا۔ تم نے سردار علی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ وہی جس کا آپ نے حکم دیا تھا، اسرار احمد نے انجان بنتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کچھ دیر تک جنگل میں گھمایا، پھر سپر ہائی وے کے قریب چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ مردہ حالت میں سپر ہائی وے پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے کو بہت غصے میں ہیں، وہ اس کی موت کا مجھے ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ جب ان کے باپ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ملے گی تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، میرا خیال ہے کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہوگا۔ آخری چند دنوں کے دوران وہ بہت کمزور ہو گیا تھا اور کھانا بھی اچھی طرح نہیں کھاتا تھا۔ ویسے یہ اچھا ہی ہوا، اگر وہ زندہ رہتا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ کیا اس نے تمہیں پہچان لیا تھا؟ مجھے ہر وقت اس کے سامنے جانا پڑتا تھا۔ احمق، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ نقاب ڈال کر اس کے سامنے جانا اور آواز بدل کر بات کرنا؟ میرا خیال ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا۔ بیگم ثروت نے 1000 روپے کے نوٹوں کی گٹی اس کی طرف پھینکی اور بولی، فی الحال یہ 1 لاکھ روپے رکھ لو، باقی 9 لاکھ روپے تمہیں دوسرا کام مکمل ہونے کے بعد ملیں گے۔ یہ شخص کی تصویر ہے جس کو تم نے قتل کرنا ہے۔ اس نے ایک پوسٹ کارڈ سائز کی رنگین تصویر اسرار احمد کے سامنے رکھی اور اس کے معمولات کے بارے میں بتانے لگی۔ اسرار احمد نے تصویر کا معائنہ کیا۔ وہ بھورے بالوں والے خوش شکل شخص کی تصویر تھی۔ اس کی عمر 50 سال سے زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ اسرار احمد کو اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی۔ یہ کون شخص ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ یہ میرا شوہر جمال حسین ہے، تم نے اس کی تصویر دیکھی ہوگی۔ آپ اپنے شوہر کو قتل کرانا چاہتی ہیں؟ اسرار احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ مردہ آدمی 125 روپے کا بھی نہیں ہوتا۔ جب آدمی ہاتھی بن جائے تو پھر اسے زندہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ تمہاری مطلب کی بات نہیں ہے۔ تم اپنا کام مکمل کرو اور اپنے 9 لاکھ روپے لے جاؤ۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، جمال حسین کبھی کبھی گولف کلب بھی جاتا ہے، اور یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں وہ حفاظتی انتظامات کے بغیر ہوتا ہے۔ اس جگہ پر پودوں کے درمیان چھپنے کی بے شمار جگہیں ہیں۔ 1-2 روز تک اس جگہ کا سروے کرو تاکہ اگر تمہیں اندازہ ہو کہ کہاں بیٹھ کر کارروائی کرنی ہے اور کیسے فرار ہونا ہے۔ اسرار احمد نے دل میں کہا، اگر مجھے پوری رقم مل جاتی تو شاید میں قتل کیے بغیر فرار ہو جاتا، لیکن اب قتل کر کے فرار ہونا پڑے گا۔ چھٹن خان اسرار احمد کے گھر 2 درجن سے زیادہ چکر لگا چکا تھا اور بہت بگڑا ہوا تھا۔ اسرار احمد رات کے وقت اس کے پاس گیا اور اسے ایک طرف لے جا کر بقیہ 15,000 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ چھٹن خان نے نوٹ گن کر جیب میں ٹھوسے اور غصے سے بولا، چندہ، میں آدمی ہوں ذرا دوسری قسم کا، میرے ساتھ فراڈ نہیں چلے گا۔ کتنی رقم وصول کی ہے تم نے سردار علی کے گھر والوں سے؟ میں نے سردار علی کے گھر والوں سے 1 پیسہ بھی وصول نہیں کیا، اسرار احمد نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ جو طے ہوا تھا وہ تمہیں مل چکا ہے، زیادہ رنگ دکھانے کی کوشش نہیں کرو۔ چھٹن خان نے جیب سے اخبار کا تراشا نکال کر اسرار احمد کے سامنے لہرایا، بولا، یہ خبر پڑھی ہے تم نے؟
اس میں لکھا ہے کہ سردار علی کے گھر والوں نے 60 لاکھ تاوان ادا کیا ہے۔ چھٹن خان: میں اور تم ڈرائیور اور کنڈکٹر ہیں، ہمارا یہی حصہ ہے۔ ابھی کیا بجھارتے ڈال رہا ہے؟ دیکھ، بس ڈرائیور چلاتا ہے، پیسے کنڈکٹر وصول کرتا ہے، لیکن دونوں کو صرف تنخواہ ملتی ہے، اصل رقم سیٹ کی تجوری میں چلی جاتی ہے۔ سردار علی کا اغوا بھی بڑے لوگوں کا کھیل تھا، ہم نے ڈرائیور اور کنڈکٹر والی ڈیوٹی دی تھی۔ مجھے گولی دینے کی کوشش مت کر۔ ایک بات تو بتا، تو بندہ اغوا کر کے تاوان وصول کر سکتا ہے؟ کرنے کو سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ بات ہے، میں تجھے 50 لاکھ کی اسامی بتاتا ہوں، اغوا کرنے میں تیری مدد بھی کروں گا، لیکن بندے کو سنبھالنا اور تاوان وصول کرنا تیرا کام ہوگا۔ مجھے بے شک 25,000 دے دینا۔ چھٹن خان تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا، بولا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ یہ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ یہ کام اونچے لوگوں نے کرایا ہے، ایسے لوگ جن کے پاس بڑی بڑی حویلیاں ہیں اور جن کو دیکھ کر بڑے بڑے پولیس افسر اٹینشن ہو جاتے ہیں۔ چھٹن خان نے جیب سے سردار علی کا پستول نکال کر اسرار احمد کو اس کی جھلک دکھائی، بولا کچھ بھی ہو 25,000 بہت کم ہے، 25 اور چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اسرار احمد نے غصے سے کہا، اور یہ پستول کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کیوں؟ میرے پاس پستول نہیں ہو سکتا؟ تم کیا جانو پستول کیا ہوتا ہے؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس میں گولیاں کدھر سے ڈالتے ہیں اور اس کا لاک بٹن کہاں ہے۔ لاک بٹن کیا ہوتا ہے؟ مجھے پہلے ہی معلوم تھا، سچ بول، کہاں سے اڑایا ہے اسے؟ چھٹن خان تأمل کرتے ہوئے بولا، یہ میں نے سردار علی کی جیب سے نکالا تھا۔ رہانا کسائی کا کسائی؟ اسرار احمد نے چونک کر کہا، ابے یہ تیری موت کا وارنٹ بن جائے گا، اس سے فوراً چھٹکارا پانے کی کوشش کر۔ اگر پولیس نے تجھے اس پستول کے ساتھ پکڑ لیا تو سردار علی کی موت اور اغوا تیرے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، لیکن ایک منٹ، پستول تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر پستول کے اوپر سیریل نمبر ہوتا ہے جگر، سیریل نمبر کا مطلب سمجھتے ہو؟ اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں۔ لیکن ذرا ٹھہر جا، تجھے 25,000 اور چاہیے نا؟ میں تجھے 50,000 دوں گا، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا۔ چھٹن خان نے بھویں اچکائیں، کوئی بندہ ماننا ہے؟ ہاں یہی بات ہے۔ چھٹن خان تھوڑی دیر کے لیے چپ سا ہو گیا، پھر بولا 50,000 کی ضرورت تو ہے مجھے، بندے کا نام پتہ کیا ہے؟ یہ کون سی انوکھی بات ہے؟ اسرار احمد نے ہلکا سا کہا لگایا، پیسے کی ضرورت آج کل کس کو نہیں ہے؟ نام پتہ چھوڑ، میں تجھے بندہ دکھا دوں گا، اس کا کام تمام کر کے کھسک جانا، اور ہاں پستول وہیں پھینک دینا۔ کیوں؟ یہی تو خاص بات ہے، کھل کے بات کرو، پہلیاں مت ڈالو۔ اسرار احمد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جس آدمی کو تم قتل کرو گے اس کا سردار علی کے اغوا سے گہرا تعلق ہے، یہ سمجھ لو کہ تاوان کی رقم اسی کے گھر میں گئی ہے، اور یہ بات سردار علی کے بیٹوں کو معلوم ہے۔ جب پولیس کو پتہ چلے گا کہ یہ پستول سردار علی کا ہے تو وہ تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچے گی کہ قتل اور اغوا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو یہ بات ہے۔ چھٹن خان کھولے ہولے سر ہلاتے ہوئے بولا، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں، اس بندے نے تمہیں پورے پیسے نہیں دیے، اس لیے تم اسے قتل کروانا چاہتے ہو۔ جاسوس بننے کی کوشش مت کرو، یہ بتاؤ کام کر سکتے ہو یا نہیں؟ چھٹن خان قدرے توقف کے بعد کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس وقت سائے لمبے ہو رہے تھے اور گولف گراؤنڈ پر خزاں کی خشک ہوا چل رہی تھی، زیادہ تر کھلاڑی واپس جا چکے تھے، تاہم جمال حسین اور چند دوسرے کھلاڑی ہنوز کھیل میں مصروف تھے۔ چھٹن خان چند پودوں کی اوٹ میں بیٹھا موقع کی تلاش میں تھا، یہ اس کا 5واں چکر تھا۔ ابتدائی 2 چکروں کے دوران اسرار احمد بھی اس کے ساتھ تھا، بعد میں اس نے آنا چھوڑ دیا تھا، تاہم اس نے چھٹن خان کو تاکید کر دی تھی کہ وہ کچا کام نہ کرے، نیز اسے ایک ویران ساحلی علاقے میں لے جا کر نشانہ بازی کی تھوڑی سی پریکٹس بھی کرا دی تھی۔ شام کے وقت جمال حسین کی بال ان پودوں کے قریب گری جن کی اوٹ میں چھٹن خان چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔
5 دن کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جمال حسین اس کی زد میں آ رہا تھا۔ اس نے پستول نکال لیا اور تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ جمال حسین گھات لگائے ہوئے دشمن سے بے خبر بال کے پاس پہنچا اور حسب معمول زوردار شاٹ لگایا۔ اس کے ساتھ ہی 3 فائر ہونے کی آواز سنائی دی۔ 2 گولیاں ہوا میں چلی گئیں اور ایک گولی سیدھی اس کے کان میں لگی۔ خون کا ایک فوارہ اس کی اسٹک کو رنگین کرتا ہوا چلا گیا۔ اسٹک جو شاٹ لگنے کے بعد پیچھے پہنچی تھی پیچھے ہی رہ گئی اور جمال حسین اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ گولف کلب کے 2 کارکنوں نے چھٹن خان کو مشتبہ حالت میں ایک طرف جاتے دیکھا۔ اے رکو، ایک کارکن نے آواز لگائی، کون ہو تم؟ آواز سن کر چھٹن خان نے دوڑ لگا دی۔ اس کی موٹر سائیکل تیار کھڑی تھی۔ وہ سیدھا موٹر سائیکل کے پاس پہنچا، اسے کک لگا کر اسٹارٹ کیا اور جلدی سے آگے بڑھا دیا۔ دونوں کارکن اس کے پیچھے بھاگے، اگرچہ وہ اس تک پہنچ نہیں سکے، لیکن انہوں نے موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کر لیا۔ چھٹن خان سمجھ چکا تھا کہ موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کر لیا گیا تھا۔ وہ سیدھا اسرار احمد کے گھر پہنچا اور موٹر سائیکل اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا، کام ہو گیا ہے، پیسے نکالو۔ واقعی؟ اسرار احمد نے پوچھا۔ یہ بات اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی کیونکہ اب وہ بقیہ 9 لاکھ کا حقدار بن چکا تھا۔ پستول کہاں ہے؟ پستول وہیں پھینک آیا ہوں، وہاں بڑا شور مچا ہوا ہے، جلدی سے پیسے لے آؤ، میرا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ یہ باتیں بعد میں پوچھ لینا، میں گھر جا کر حلیہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں، جلدی کرو۔ اسرار احمد اندر گیا اور 50,000 روپے لا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ چھٹن خان نے گنتی کے بغیر نوٹ جیب میں ٹھوسے اور فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ اسرار احمد نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور اسے واپس جمع کرانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے اپنی ایک غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے موٹر سائیکل پر جعلی نمبر پلیٹ لگا دینی چاہیے تھی۔ پھر اس کا خیال 9 لاکھ روپے کی طرف چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ 3-4 دن کے بعد بیگم سروت سے رابطہ قائم کرے گا۔ فی الحال اس کے ہاں تعزیت کے لیے آنے والوں کا ہجوم ہوگا، لیکن اسے اس بات کا موقع نہیں مل سکا۔ 2 روز کے بعد کسی نے رات کے 1 بجے اس کے دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز خاصی زوردار تھی۔ سارے گھر کی آنکھ کھل گئی۔ اسرار احمد بستر پر لیٹا رہا، تاہم وہ اندر سے خاصا خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی آواز سنی جو اٹھ کر دروازہ کھولنے جا رہی تھی۔ لمحے بھر کے بعد دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی پورے گھر میں بوٹوں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ سمینہ اور اس کی چھوٹی بہن چیختی ہوئی بستر سے اٹھ گئیں۔ اسرار احمد اچھل کر بستر سے نکلا اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر 2 سپاہیوں نے اسے دبوچ لیا۔ اس کی ماں اور بہنیں چیختی رہ گئیں، مگر پولیس اسے مارتی ہوئی باہر لے گئی۔ صبح کے 4 بجے تک اسرار احمد نے ساری کہانی اگل دی۔ 1 گھنٹے کے بعد چھٹن خان کو بھی گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا گیا۔ کہانی میں جو جھول رہ گیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا۔ SHO بیگم سروت کا نام سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اسرار احمد کی زبانی سے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ بیگم سروت صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی۔ بس وہ 6:30 بجے بنگلے پر پہنچ گیا اور بیگم سروت کو علیحدگی میں ملزمان کی گرفتاری کے بارے میں بتایا۔ بیگم سروت نے بڑے سکون سے ساری بات سنی، پھر پوچھا، کتنے پیسے چاہیے؟ معاملہ بہت سنگین ہے، SHO نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، پیسے بولو، آپ خود ہی سوچ لیں۔ بیگم سروت اندر چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ پروقار انداز میں چلتی ہوئی واپس آئی اور ایک شاپنگ بیگ SHO کی طرف اچھالا۔ اس میں پورے 5 لاکھ روپے ہیں۔ یہ رقم SHO کی توقع سے بہت بڑھ کر تھی۔ اس نے پوچھا، دونوں کو چھوڑ دوں؟ نہیں، بیگم سروت نے پرسکون لہجے میں کہا، دونوں کو جعلی پولیس مقابلے میں ختم کر دو۔ بات ختم کرتے ہی وہ واپس مڑی اور اپنے مخصوص انداز میں چلتی ہوئی بنگلے کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔